السلام علیکم. میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے کورس کے 4 مین ایریاز ہیں: ایڈوانس انویسٹمنٹ اپریزل، رسک مینجمنٹ، ریکنسٹرکشن اینڈ ایکوزیشن مرجرز. لیکن ان سب کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ریڈیکل چیزیں کور کرنی ہیں. جیسا اگر ہم بات کریں ایڈوانس انویسٹمنٹ اپریزل بھی ریلیٹ کرتا ہے، اس میں اوورسیز انویسٹمنٹ اپریزل بھی آئیں گے، ایکوزیشن مرجرز میں بھی اوورسیز ہو سکتا ہے، رسک مینجمنٹ بھی اوورسیز ایلیمنٹ. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوورسیز سے ریلیٹ کرتی ہیں. ان سب باتوں کو ذرا کلیئرلی سمجھیے گا. ہم لوگوں نے اپنے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے تھیوریٹیکل جو بیسکس ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے پہ لگانے ہیں. پیپر ان میں سے بہت زیادہ پوچھتا ہے. وہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ اپنی کیلکولیشن کے بعد جو کامنٹس میں لکھیں گے آپ اپنے ڈسکرسو پورشن میں، اس میں تمام چیزیں کسی نہ کسی اینگل سے وہاں اسیسیبل ہیں. اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل ٹریڈ کی تو اس میں سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے کہ سامنے جو پکچر اسکرین میں کھلی ہوئی ہے وہ ہے فری ٹریڈ. فری ٹریڈ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ ٹریڈ بیریئرز لگاتے ہیں. ٹریڈ بیریئرز کو پروٹیکشنزم میئرز بھی کہتے ہیں. یہ ایگزام میں اس نے کافی دفعہ 7 مارکس کا، 8 مارکس کا، 9 مارکس کا پوچھا ہوا ہے کہ پروٹیکشنزم میئرز کون کون سے ہیں. دیکھیں، اگر ایک کنٹری پروٹیکشنزم میئرز نہیں لگائے گا تو وہ ملک اوپن ہو جائے گا انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹریڈ بیریئرز لفٹ کر لیے. اس کے اپوزٹلی اگر ایک کنٹری ٹریڈ بیریئرز لگا دیتا ہے تو وہ کس چیز کو اپوز کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل ٹریڈ کو. میجورٹی اس میں امپورٹس ہیں کہ وہ کس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ امپورٹس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ایکسپورٹس بھی افیکٹ ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر اس کی کوشش ہے کہ امپورٹس کو روکا جائے. دنیا میں بہت سے ممالک پروٹیکشنزم میئرز کی طرف جاتے ہیں. ہمارا پہلا پوائنٹ یا پہلا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اگر کسی کنٹری نے ٹریڈ بیریئرز لگانے ہیں تو وہ کس فارم میں ٹریڈ بیریئرز لگا سکتا ہے. یہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ دیر آر نمبر آف ویز دیٹ اے کنٹری کین سیک ٹو ریسٹرکٹ امپورٹس. نمبر 1, quotas. A restriction on number of items that are allowed to be imported. For example, quotas on number of cars manufactured outside the Europe that can be imported into the EU. کہ باہر سے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے زیادہ، ایک اسپیسیفک شیئر سے زیادہ گاڑیاں نہیں آئیں گی. مقصد کیا ہوا؟ لوکل انڈسٹری. کہ یار باہر سے جو چیزیں ہیں اگر آپ نے اس کو کوٹا کے فارم میں ریسٹرکٹ نہیں کیا تو پاسبلٹی اس چیز کی ہے کہ لوکل انڈسٹری آپ کی کلیپس کر جائے گی. تو اس لیے گورنمنٹ ریسٹرکشن لگا رہی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ٹیرف. ٹیرفس گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ امپوز کر دے گی امپورٹ ٹیکسز آن گوڈس بینگ امپورٹڈ، مہنگا کر دے تاکہ وہ مہنگا ہو جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں، امپورٹڈ گوڈز ہے وہ مہنگی ہے، لوکل گوڈ سستی ہے، تو لوگ کس کو خریدیں گے؟ لوگ ڈیفینیٹلی لوگ جو سستی گوڈ ہے اس کو خریدیں گے. اگین مقصد کیا ہے؟ کہ لوکل انڈسٹری کو انکریج کیا جائے. تیسرا ہے ایکسچینج کنٹرول. ایکسچینج کنٹرول کیا ہے؟ اگر ہم لوگ امپورٹس کرتے ہیں تو ہمیں پیمنٹس فارن کرنسی میں کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کی کرنسی ویک ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی کرنسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تو امپورٹس کو آپ ریسٹرکٹ کریں. آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، اتنا ایڈمنسٹریشن کا برڈن ڈال دو امپورٹس کے اوپر کہ لوگ امپورٹ ہی نہ کریں. وہ ایک امپورٹ آنے میں اتنا سلو ڈاؤن پروسیس ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو. اس کے علاوہ امبارگوز، ٹھیک ہے، کچھ پولیٹیکل امبارگوز ہوتے ہیں، کچھ سوشل امبارگوز ہوتے ہیں، کچھ ریلیجیس امبارگوز ہوتے ہیں، ریسٹرکشنز پروہیبیشن ہوتی ہے.
کہ جی ہم لوگوں نے انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرنی، یا پھر انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے ٹریڈ نہیں کرنی، یا پھر ہمارے کنٹری میں کوئی بھی جو نان ریلیجیس حرام چیز ہے وہ نہیں آئے گی. تو اس قسم کے امبارگوز لگائے جاتے ہیں. بین آن امپورٹس کمپلیٹلی بین کیا جائے. سبسڈیز، ڈومیسٹک پروڈیوسر کو سبسڈی آفر کر کے ملٹا نیشنل کمپنیز کو اوور کم کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑے ٹریڈیشنل قسم کے بیریئرز تھے جو لگائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اب سمجھیے گا فری ٹریڈ کیا ہے. فری ٹریڈ دو کنٹریز کے درمیان ٹریڈ ہے جس میں کوئی بھی پروٹیکشنزم میئر نہیں لگا ہوا. ایزی. دو کنٹریز ان میں اگر کوئی بھی پروٹیکشنزم میئر نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ فری ٹریڈ ہے دونوں کے درمیان میں. فری ٹریڈ کی پرابلمس کیا کیا ہیں، اس کے اوپر بھی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے. ان ریالٹی مینی کنٹریز ٹرائی ٹو پروٹیکٹ لوکل کمپنیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو ریڈیوس کرنا ہے. دیکھیں جی بات سنیں، اس کو میں بعد میں ایکسپلین بھی کروں گا. بیلنس آف پیمنٹ کو آپ بس اتنا سمجھ لیں، جتنی امپورٹس کم ہوگی آپ نے جو پیسے باہر کے ملک میں دینے ہیں وہ اتنے کم ہوں گے. Sometimes there is an argument that foreign competition is not appropriate because imported products are being sold below production cost to destroy domestic farm. This is called dumping. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈمپنگ. کیا مقصد ہے کہ جو امپورٹڈ گوڈز ہیں وہ پروڈکشن کاسٹ سے لو پہ بیچی جا رہی ہیں. مقصد کیا ہے؟ ڈومیسٹک فارمز کو تباہ کرنا. ڈومیسٹک فارمز آر نیو اینڈ آر ٹو اسمال to be able to compete against larger foreign rivals and so need protecting from them. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سم ٹائمز کالڈ انفینٹ انڈسٹری آرگیومنٹ. آپ کو یہ ٹرمنالوجیز یاد رکھنی ہے. یہ 5-7 نمبر کا ایز اٹ از سوال پوچھا جا سکتا ہے. سم انڈسٹریز مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی ڈریون آؤٹ آف ایگزسٹنس بائی فارن رائیولس. ٹھیک ہے، بٹ دے ہیو اے لانگ ٹرم اسٹریٹجک امپورٹنس ٹو دا کنٹری. پاکستان میں کسی زمانے میں گڈانی بیچ پہ دنیا کی سب سے بڑی شپ بریکنگ انڈسٹری ہوتی تھی، جو کہ اب نہیں ہے. ابھی بھی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے. کیا ہوا؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے اس چیز پہ توجہ دینے کی بجائے اس کو اگنور کیا، جس کی وجہ سے شپ بریکنگ کہیں اور چلی گئی. تو لوکل انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے پرو فری ٹریڈ کی وجہ سے. سم کنٹریز ہیو این انفیئر ایڈوانٹیج بیکاز دے ڈونٹ پے دی سوشل کاسٹ آف پروڈکشن. یہ بھی ہے ریزن. نا واٹ از ایف ٹی اے؟ فری ٹریڈ ایریا ہے کیا؟ 4 نمبر کا سوال بن سکتا ہے. A free trade area is a region in which group of countries had signed a free trade agreement. اس کو بولتے ہیں free trade agreement and maintain little or no barrier to trade in the form of tariffs or quotas between each other. ایگریمنٹ کریں گے کہ آپس کی ٹریڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کوٹا یا ٹیرف نہیں ہوگا. فری ٹریڈ ایریاز فیسیلیٹیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ. یہ ہوتی کس لیے؟ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے. اینڈ دی ایسوسیٹیڈ گینز فرام ٹریڈ along with international division of labor and specialization. However, free trade areas have been criticized both for costs that are associated with increasing economic integration. لیکن اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے. دیکھیں ایف ٹی اے تب تک پاسبل نہیں ہے اس کی افیکٹونیس جب تک کہ سارے کنٹریز کی ایک لیول نہ ہو لیونگ کا، پروڈکشن کا، ان کے پاس آٹومیشن کا. اگر اس کے بغیر ہے تو پھر تو یہ بڑا ایک کاسٹلی پڑے گا. اس میں ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اس میں ساؤتھ ایشین فیڈریشن ٹریڈ ایریا ہے سیفٹا. ٹھیک ہے، سارک بھی جسے کہتے ہیں. نارتھ اٹلانٹک اس میں ریجن میں نارتھ امریکہ ٹریڈ ایریا ہے، فری ٹریڈ ایریا. نافٹا کینیڈا، یو ایس اے اور میکسیکو 3 کنٹریز ہیں میجر. جو یورپین یونین ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین
ایسوسیشن ہے، آسیان ہے، پھر آپ نے ریسنٹلی نام سنا ہوگا شنگھائی کوآپریشن ہے، ریسنٹلی ایمرج ہو رہی ہے، جس میں رشیا، چائنا، ترکی اور ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہوئے ہیں. تو یہ فری ٹریڈ ایریاز کی پوائنٹ کیا ہے؟ A free trade area is the group of countries who have mutually agreed to limit or eliminate trade barriers along with them. Free trade areas tend to promote free trade and international division of labor. ٹریڈ اور لیبر بھی آپس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. دو the provisions of agreement and the resulting scope of free trade is subject to politics and international relations. Free trade areas have benefit costs. دیکھیں جی اٹس پیور پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے. پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے انڈر دی انفلوئنس. جس طرح پاکستان ملیشیا کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہے لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے. تو فری ٹریڈ ایریا میں بھی اس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم آگے چلیں، ٹریڈ اگریمنٹس اینڈ کامن مارکیٹس. In many parts of the world, governments have created trade agreements and common markets to encourage free trade. However, the WTO, very important point, WTO, آپ نے نام بھی سنا ہوگا، World Trade Organization, is opposed to these trading blocs and custom unions, for example, European Union, because they encourage trade between members but often have high trade barriers for non-members. اچھا، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ جتنے بھی یونینز ہیں نا، یہ ممبر اسٹیٹس کے لیے تو بڑی ریلیکسیشن رکھتی ہے، لینینسی ہوتی ہے، لیکن نان ممبرس کے لیے بڑی ہائی ٹریڈ بیریئرس ہوتے ہیں ان کے آپس میں. ٹھیک ہے، اور ڈبلیو ٹی او جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اسی وجہ سے ڈبلیو ٹی او سب سے بڑا ایک بلاک ہے فری ٹریڈ ایریاز کے لیے. اس کے تقریباً 123-124 ممبرز ہیں. 1940s میں یہ وجود میں آیا. مقصد اس کا کیا تھا کہ ہر کسی کو ایکول چانس ملے ٹریڈ کا. دیکھیں 2-3 چیزوں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں. آج سے 300-400 سال پہلے دنیا امپیریلزم کے دور سے گزر رہی تھی، جس کو کولونلائزیشن بھی کہتے ہیں. کولونیلزم، امپیریلزم. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ وہ ملک امیر ہوگا جس کے پاس پاور ہوگی، ملٹری ہوگی، اسٹرینتھ ہوگی، دوسرے کنٹری پہ قبضہ کرے گا، اس کے ریسورسز کو وہاں سے کنفسکیٹ کرے گا، اپنے کنٹری میں لائے گا. دیٹس اٹ. یہ ہے ٹریڈیشنل اکانومی کا طریقہ کار. لیکن کیا اس سے گلوبل اکانومی انکریز ہوئی؟ نو. امیر غریب کو لوٹے گا، پاورفل ویک کو لوٹے گا، ترقی نہیں ہوگی. دنیا پہ ایک نئے اسٹیپ میں انٹر ہوئی جس کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی ورلڈ کہتے ہیں. ایبسولوٹ ایڈوانٹیج میں 1780s میں اور 1800s میں جب یورپینس نے اس بات کو سمجھا کہ لڑائی بند کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں ٹریڈ اور اکانومی کی طرف، تو یہاں پہ ایک کنٹری دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا. دونوں کمپیٹ کریں گے. ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کا تعلق پروڈکٹیوٹی سے ہے، کاسٹ سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کنٹری کو دوسرے کنٹری پہ پریفرنس حاصل ہوگی جس کی پروڈکٹیوٹی ہائر ہوگی. پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف لیبر، جس کی لیبر جتنی ایفیشینٹلی، جتنی افیکٹولی کام کرے گی، اس کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہوگا دوسرے کنٹری پہ.
ایگزامپل دیکھیں، اگر آپ دو کنٹریز ہیں اے اور بی، کنٹری اے کی لیبر پروڈکٹیو ہے، کنٹری بی کی لیبر پروڈکٹیو ذرا کم ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں، جو کنٹری اے ہے وہ ایک آور میں 10 یونٹس بناتا ہے، کنٹری بی جو ہے وہ ایک آور میں 1 یونٹ بناتا ہے، کس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہے؟ اے کی۔ اس کا مطلب ہے اے کی پروڈکٹیوٹی بہتر کیوں؟ ایجوکیشن زیادہ ہے، سسٹم وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے، لوگ ایجوکیٹڈ ہے، آٹومیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ۔ دوسرے کنٹری میں جب یہ چیز جائے گی تو اس کنٹری کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تو اس کی پروڈکٹیوٹی تو کم ہے، تو بغیر لڑائی کیے دوسرے کنٹری پہ آپ نے قبضہ کر لیا، ان کی اکانومی پہ، ٹریڈ پہ۔ لیکن ایبسولوٹ ایڈوانٹیج میں صرف ان لوگوں کو بہتری ملے گی جو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ہم بات کریں 1800s میں، لیٹ سے کہ جی بیکورڈ دنیا ورسز فرسٹ ورلڈ، کیا آپس میں کمپیٹ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ پھر ہم انٹر ہوئے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی دنیا میں۔ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی دنیا ہے اسپیشلائزیشن کی دنیا۔ تمہیں جو کام آتا ہے تم کرو جس میں تمہاری اسپیشلائزیشن ہے، اگر تم اس چیز کو کاسٹ افیکٹولی بنا سکتے ہو تو تمہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ چائنا بہترین ایگزامپل، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بیسس پہ ترقی کی، ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی نہیں، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج۔ کیا بہتر کر سکتا تھا؟ را مٹیریل اویلیبل ہے، لیبر وہاں پہ سستی ہے، انہوں نے نئی چیزیں نہیں بنائی، انہوں نے پرانی چیزوں کی ہی کاپی کی، ان کی دیکھا دیکھی وہاں پہ کام شفٹ ہوا۔ اب وہ لوگ بھی ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان ہے، انڈیا ہے، ہمیں بھی کمپٹیشن میں آنے کا موقع ملا۔ اب آپ غور کریں، دنیا نے جو اصل ترقی کی ہے وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے دور میں کی ہے، اور اسی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی بیس پر یہ جو کانسیپٹ ہے ایف ٹی اے وہ رائز ہوا۔ ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے، اور وہیں سے یہ ڈبلیو ٹی او بنی، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ آئیے جس کے ایمز ذرا دیکھتے ہیں۔ ٹو ریڈیوس دی بیریئرز ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ، it does this by seeking to prevent protectionism measures such as tariffs, quotas and other important import restrictions. Resolving trade disputes، جو بھی ڈسپیوٹس ہیں آپ نے وہ دیکھنے ہیں۔ ایگزامینر کی ایک بہت بڑے کمنٹس آتے ہیں جی کہ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے ڈبلیو ٹی او، آئی ایم ایف کے بارے میں، وہ کہتا ہے جی اسٹوڈنٹس وہ چیزیں اٹھا کے لکھتا ہے جو اسے کھاتے کی ہوتی بھی نہیں ہے، مطلب ڈبلیو ٹی کے رولز میں وہ رولز بھی لکھ دیتا ہے جو اس کے بنتے نہیں ہیں۔ دو کام کرنے ہیں، کیا ہے آپ کے سامنے؟ ایک کیا ہے؟ بیریئرز کو ریڈیوس کرنا ہے، دوسرا ریزالو کرنا ہے کس کو؟ ٹریڈ ڈسپیوٹس کو۔ ممبرز آف ڈبلیو ٹی او کین ناٹ آفر سلیکٹو فری ٹریڈ ڈیلز ود اندر کنٹری وداؤٹ آفرنگ اٹ ٹو آل دی ممبرز آف ڈبلیو ٹی او۔ ایم ایف این، موسٹ فیورڈ نیشن پرنسپل، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ ڈبلیو ٹی او کے ممبر کنٹری کسی نان ممبر کو کوئی بھی فیسلٹی یا کوئی بھی ٹریڈ آفر نہیں کر سکتا، پہلے اس کو کس کو آفر کرنی پڑے گی؟ ممبر کنٹریز کو۔ اور وہ ممبر کنٹریز جو ہیں وہ کیا کہلا رہے ہیں؟ ایم ایف این۔ ایم ایف این اسٹیٹس کیا ہے کہ دو کنٹریز میں سے جس کو یہ اسٹیٹس ملا ہوا ہے وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے ایڈوانٹیجسلی، ہر لیول پہ، ہر جگہ پہ۔ جس طرح انڈیا پاکستان ہے، انڈیا نے پاکستان کو ایم ایف این کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے۔ اٹ مینس کہ انڈیا اور پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ پاکستان ایڈوانٹیجسلی اگر سمجھتا ہے تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا چونکہ بیلنس بہت نیگیٹو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان ریٹرن ان کو ایم ایف این اسٹیٹس آفر نہیں کر رہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے
ایم ایف این اسٹیٹس یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نان ممبر کو آفر نہیں کی جائے گی، پہلے کس کو کی جائے گی؟ ممبر کو، موسٹ فیورڈ نیشن کو. اچھا، اس کے بعد ہے بینیفٹس آف ریڈیوسنگ پروٹیکشنسٹ میئرس. اگر ہم پروٹیکشنسٹ میئر ریڈیوس کر دیتے ہیں تو اس سے ٹریڈ بڑھے گی، دنیا میں اکنامک گروتھ آئے گی، الاؤز ٹو اسپیشلائز ان گین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. ابھی میں نے بتایا آپ کو اگر ہم پروٹیکشنزم میئر ہٹا دیتے ہیں، دیکھیں جی پاکستان اگر ٹیلی ویژن نہیں بنا سکتا تو نہ بنائے، باہر سے منگوا لے، لیکن جس چیز میں اس کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ چیز بنائے. دس از کمپیریٹیو تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. اس کے علاوہ گین پولیٹیکل کیپٹل اینڈ مور انفلوئنشیل ورلڈ وائڈ. ڈرا بیکس کیا ہیں ریڈیوسنگ کے؟ لوکل انڈسٹری خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، ڈمپنگ والا چکر ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، اس میں پریسائز رہیے گا، جو چیز ہے اس کے فنکشنز میں اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کروں گا. ابھی ہم نے ڈبلیو ٹی اے کو چھیڑا ہے. ڈبلیو ٹی اے کے اندر کسٹم یونینز ہوتی ہیں، ٹیرف یونینز ہوتی ہیں، ہم لوگ دیکھیں گے سینٹرل بینک کا رول کیا ہوتا ہے، آئی ایم ایف کیا ہے، ورلڈ بینک کیا ہے، اور کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے. نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں.